اعلان جنگ بندی کے بعد صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ شیخ رضوان البریج کیمپ، شاطی کیمپ اور نصیرات میں خون کی ہولی۔ 20 بچوں اور 25 خواتین سمیت 76 فلسطینی شہید، 230 زخمی۔ 15 ماہ سے جاری اسرائیل کی نسل کشی مہم میں 47,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ ہزاروں متاثرین ملبے تلے دب گئے، شہداء کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ، صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ شدت پسند اتحادی جماعتوں کے معاہدے کی مخالفت کے باعث حکومت گرنے کا خطرہ۔ نیتن یاہو نے کابینہ سے معاہدے کی منظوری پر ووٹنگ رکوا دی۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس آخری وقت میں معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا۔ سمیع زہری نے کہا کہ حماس جنگ بندی سے متعلق اپنی باتوں پر قائم ہے۔ امریکہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رہنے پر اعتماد۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنگ بندی اتوار سے شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے صبر اور مزاحمتی قوتوں نے صہیونی حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ حماس اسرائیل معاہدے پر رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایک دن مورخین اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک صہیونی گروہ نے ہزاروں خواتین اور بچوں کا انتہائی ہولناک طریقے سے قتل عام کیا اور آخر کار انہیں شکست ہوئی۔ مراکش کے قریب غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی ماریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ مراکشی حکام نے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں سوار 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی پر 66 پاکستانیوں سمیت 86 غیر ملکی تارکین وطن سوار تھے۔ 50 افراد کی حالت کی تصدیق، 44 پاکستانی بھی شامل۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے۔ 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ تارکین وطن کو مراکو کی سمندری حدود میں مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوانوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کشتی حادثے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق کشتی پر پاکستانیوں سمیت 80 افراد سوار تھے۔ کشتی مراکش کی بندرگاہ دخلہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ رباط میں سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستانیوں کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے سفارت خانے کی ٹیم دخلہ روانہ۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ آرچناٹ جانے والے اشیاء خوردونوش کے قافلے کو سخت سیکیورٹی کے باوجود لوٹ لیا گیا۔ بغن کے مقام پر مسلح افراد نے ناکہ لگا کر ٹرک روکے اور ٹرک میں لوٹ مار کے بعد انہیں آگ لگا دی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلے میں شامل کئی ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور اور سیکیورٹی اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بروقت کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے وادی تیرہ میں آپریشن، کامیاب کارروائی میں 22 خوارج ہلاک، 18 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز قیام امن تک جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ملک سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اعلان جنگ بندی کے بعد صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ شیخ رضوان البریج کیمپ، شاطی کیمپ اور نصیرات میں خون کی ہولی۔ 20 بچوں اور 25 خواتین سمیت 76 فلسطینی شہید، 230 زخمی۔ 15 ماہ سے جاری اسرائیل کی نسل کشی مہم میں 47,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ ہزاروں متاثرین ملبے تلے دب گئے، شہداء کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ، صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ شدت پسند اتحادی جماعتوں کے معاہدے کی مخالفت کے باعث حکومت گرنے کا خطرہ۔ نیتن یاہو نے کابینہ سے معاہدے کی منظوری پر ووٹنگ رکوا دی۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس آخری وقت میں معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا۔ سمیع زہری نے کہا کہ حماس جنگ بندی سے متعلق اپنی باتوں پر قائم ہے۔ امریکہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رہنے پر اعتماد۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
جنگ بندی اتوار سے شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے صبر اور مزاحمتی قوتوں نے صہیونی حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ حماس اسرائیل معاہدے پر رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایک دن مورخین اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک صہیونی گروہ نے ہزاروں خواتین اور بچوں کا انتہائی ہولناک طریقے سے قتل عام کیا اور آخرکار انہیں شکست ہوئی۔ برطانیہ اور یوکرین کے درمیان 16 سالہ شراکت داری کا تاریخی معاہدہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملاقات میں معاہدے پر دستخط کیے اور مراسلے میں کہا کہ برطانوی یوکرین کی حمایت کبھی ترک نہیں کرے گا۔ یوکرین کو نیا موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا بھی وعدہ۔ سپر پاور کی تمام مشینری ناکام، کیلیفورنیا میں لگی آگ ہر شہر کو مٹانے لگی۔ تمام جتن کے باوجود آگ پر 50% بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ خوفناک آگ سے 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ، 25 افراد ہلاک، 16 لاپتہ۔ امدادی کارروائیاں جاری، ریسکیو ٹیموں کو تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات۔ بھارتی اداکار سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر شدید زخمی۔ ڈاکو رات گئے ممبئی کے علاقے باندرا میں، اداکار کے گھر میں گھسا، مزاحمت پر خنجر کے وار کیے۔ اداکار کی ریڑھ کی ہڈی سمیت جسم پر 6 زخم آئے، اسپتال میں سرجری، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس نے ڈاکو کی تصویر جاری کر دی۔ آرمی چیف سے جو سیکورٹی پہ اس میں کیا اتفاق ہوا ہے؟ سیکورٹی تو میری ہوئی تھی، اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی، چیئرمین بیسر صاحب۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات۔ پشاور میں آرمی چیف سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی، ہم نے اپنے تمام مسائل اور مطالبات آرمی چیف کے سامنے رکھے، امید ہے صورتحال اب مزید بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی، کہا جب بیٹھتے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی بیٹھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور گنڈاپور سے بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے، جو افسوسناک ہے۔